السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن پہلے میں نے فیٹی لیور کے متعلق ویڈیو بنائی تھی۔ اکثر لوگوں نے رابطہ کیا کہ فیٹی لیور ہوتا کیوں ہے، اگر اس کو ریورس کرنا ہو تو اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے، اگر ریورس کرنا ہے تو اس کو کس سطح سے کس گریڈ سے ہم پیچھے ریورس کر سکتے ہیں، اور اگر ہم وہاں سے ریورس نہیں کر سکے تو پھر وہاں سے یہ آگے جا کر کیا کر سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اس ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے، لوگوں کے اندر شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ جن لوگوں تک یہ ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستار انجم۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے کہ فیٹی لیور کو ہم کیسے مینیج کر سکتے ہیں، اور نیچرلی اور ایزی اس کو ہم کیسے کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، ریورس بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو مینیج بھی کر سکتے ہیں۔ پہلے تو ہم آتے ہیں کہ لیور ہمارا بیسیکلی فنکشن کیا کرتا ہے۔ لیور ہمارا جو ہے وہ ہے جو بھی ہم خوراک کھاتے ہیں، جو ہمارا خون ہوتا ہے جسم کے اندر سرکولیٹ ہوتا ہے، آنتوں کے ذریعے جاتا ہے، تلی کے ذریعے جاتا ہے، تو وہ اس کے اندر سے ہو کر آتا ہے۔ اس کے اندر جب بائل ملتا ہے تو وہ پتلا ہو جاتا ہے، سرکولیٹ ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ میں موٹی سی بات کر رہا ہوں، ٹیکنیکل زبان میں آپ سے بات نہیں کر رہا، سادہ سی زبان، سادہ سی بات کہ آپ کو سمجھ آ جائے، لے مین بندے کو بھی یہ میری بات سمجھ آ جائے، یہ کہنے کا میرا مقصد ہے۔ جب یہ ہم کوئی میٹھی چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے جسم کے اندر شوگر بڑھاتی ہیں، گلوکوز بڑھاتی ہیں، بے شک وہ فوڈ ہو، بیکری آئٹم ہو، جنک فوڈ ہو، سویٹس ہوں، تو اس وقت پھر ہمارا جگر جو ہوتا ہے وہ بجائے اس کے کہ آگے خون کو سرکولیٹ کرے، وہ کاپر تانبا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں پر پھر وہ گاڑھا بنا جاتا ہے، جگر کے اوپر فیٹ چڑھنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر آگے آنے والے وقت میں بہت زیادہ مسائل آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایس جی پی ٹی، ایس جی او ٹی جب ٹیسٹ کروایا جاتا ہے ڈاکٹر سے، تو ایس جی پی ٹی، ایس جی او ٹی جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اگر یہ بڑے ہوئے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کا لیور فنکشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے۔ ان کو اگر آپ نارملائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ، سویٹس، بیکری آئٹم یہ ساری بند کر لیں، شوگر والی چیزیں بند کر لیں، میٹھی چیزیں بند کر لیں، اور پروٹین زیادہ استعمال کرنی شروع کر دیں۔ پروٹین کس میں ہوتی ہے؟ پروٹین ریڈ میٹ میں ہوتی ہے، ایگ میں ہوتی ہے، اسی طرح اور بہت سارے سورس ہیں، پلانٹ پروٹین بھی ہے اور اینیمل پروٹین بھی ہے، یہ دونوں میں سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو پروٹین جب جائے گی تو وہ مالٹوز، سیکروز، فرکٹوز جو ہوں گے، جو گلوکوز کی شکل اختیار کرتے ہیں، جب وہ کم ہوں گے، ان کو وہ چیز نہیں ملے گی تو وہ خود بخود ہی کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پروٹین اس کی جگہ لینی شروع کر دے گی، جب پروٹین اس کی جگہ لینی شروع کر دے گی تو آہستہ آہستہ یہ فیٹی لیور جو ہے وہ خود بخود ہی ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایس جی پی ٹی، ایس جی او ٹی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ہوتا ہے بیسیکلی اس کا پہلی سٹیج۔ اگر یہاں سے ہم اس کا تدارک نہیں کرتے، سویٹ میٹھا کھاتا رہتا ہے مریض، جنک فوڈ وہ بھی کھاتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیکری آئٹم یہ چیزیں سبھی کھاتا ہے، اور میٹھی چیزیں کھاتا ہے، تو پھر اس کو جب گلوکوز لیور زیادہ تیار کرے گا، گلائکوجن میں بھی اس نے کنورٹ کرنا ہوتا ہے، تو پھر یہ فیٹ کی شکل اختیار کرتا رہتا ہے۔ جتنا ضرورت ہوتی ہے گلوکوز کی، گلائکوجن کی، یعنی گلائکوجن جو ہے وہ سٹور ہو جاتا ہے، دوبارہ وہ چینج ہو کے گلوکوز کی شکل اختیار کر کے باڈی کے اندر ایبزارب ہونا شروع ہو جاتا ہے، استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ فنکشن کچھ رکتا ہے یا کسی پرابلم کی وجہ سے، چونکہ جب یہ فیٹی لیور ہوتا ہے تو اس وقت جگر جو ہمارا ہوتا ہے وہ سوزش پکڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر یہاں سے ہم اس کا تدارک نہیں کرتے، یعنی ہم فیٹ والی چیزیں، میٹھی چیزیں، شوگر والی چیزیں نہیں چھوڑتے، تو یہ بڑھتا رہتا ہے۔ اگر یہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں تو پروٹین پہ آتے ہیں، تو یہ خود ہی آٹومیٹکلی نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا اب میں بتاتا ہوں کہ آپ نے علاج کیا کرنا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ آپ میٹھی چیزیں، جو سیچوریٹڈ فیٹ ہے اس کو چھوڑ دیں، جنک فوڈ چھوڑ دیں، اور پروٹین کے اوپر آ جائیں۔ اس سے آپ کا فیٹی لیور جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ آپ کی جو خوراک ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے، یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے اور اپنے پلو سے باندھ لینی ہے
کہ آپ نے 25% اپنی ڈائٹ کم کر دینی ہے، چونکہ یہ فیٹی لیور جو ہے وہ ہمیں خوشی خوشی میں ہوتا ہے. یعنی جو پلیئر لوگ ہیں، ایکسرسائز والے ہیں یا نارمل زندگی گزارنے والے ہیں، وہ جو سافٹ ڈرنک پی لی، فیزی ڈرنک پی لی، سپورٹ ڈرنک پی لی، جو کیمیکل جوس وغیرہ پی لیے، یہ سارے کا سارے شوگر ہیں. شوگر سورس جو بھی ہوگا، جو بھی شوگر لائے گا، وہ آگے جگر کے لیے وہ فیٹی لیور کا باعث بنے گا. یہ ساری کی ساری چیزیں شوق میں ہی ہو جاتی ہیں، چونکہ پتہ نہیں چلتا. جب یہ کوئی پرابلم آتی ہے تو بہت زیادہ معاملہ بگڑ چکا ہوتا ہے، چونکہ یہ اگلی سٹیج پر چلا جاتا ہے، آگے لیور سروسس تک صورتحال پہنچ جاتی ہے، یا وہ فائبرائڈ ہو جاتا ہے، اسکارنگ ہو جاتی ہے. جب یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ جگر ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے، یا خدا نخواستہ وہ مریض ختم ہو جاتا ہے. یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کا تدارک وقت پر کیا جائے تو اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے اگر ہم ان چیزوں سے بچے رہیں. نیچرل فوڈ استعمال کر لیں، لیکن نیچرل فوڈ بھی وہ استعمال کریں جس کے اندر آپ کو پوری جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. یعنی مرد کو 36 گرام روزانہ شوگر چاہیے، عورت کو 25% ڈیلی شوگر چاہیے. یہ میکسیمم سی ریشو ہے، یہ سائنس کہتی ہے. جتنے بھی ریویو ہوئے ہیں، جتنی اسٹڈی ہوئی ہے، جتنا بھی لٹریچر ہے، وہ کہتا ہے کہ اتنی نیڈ ہے، اتنی ضرورت ہے، اتنی نیسیسری ہے اپنی باڈی کی. جب اس سے زیادہ آپ لیں گے تو وہ فیٹ میں کنورٹ ہو گیا، آپ کو فیٹی لیور کر دے گا یا اور پرابلم ہو جائے. یہ سارے کا سارا مسئلہ جو ہے، جب ہم میٹھی چیزیں چھوڑیں گے، پروٹین پہ آئیں گے، یہ سارا حل ہو جائے گا. اگر خدا نخواستہ نہیں آتے تو پھر لیور سروسس کی طرف، فائبرائڈ کی طرف. وہ فائبرائڈ لیور سروسس ہوتا ہے، وہ مریض کے پیٹ کے اندر پانی پڑنا شروع ہو جاتا ہے. جب یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے تو پھر جو گردے ہوتے ہیں وہ بھی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیور بھی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کی ریپیئرنگ کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا ریکور اپ نہیں ہو سکتا، یہ بیک نہیں ہو سکتا. یہ ساری صورتحال ہے. یہ نان الکوہلک فیٹی لیور ہوتا ہے. جو الکوہل پینے والے ہوتے ہیں ان لوگوں کے جگر کے اوپر سوزش ہوتی ہے، فیٹی لیور ہو جاتا ہے ان کو. لیکن یہ لوگ جو الکوہل بھی نہیں پیتے لیکن ان کو سوزش ہوتی ہے، ان کو نان الکوہلک فیٹی لیور کہا جاتا ہے. یہ ہماری شوگر کھانے کی وجہ سے، میٹھی چیزیں کھانے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. جب ان کو ہم چھوڑ دیں گے، یعنی ہم جب کوئی بازار سے چیز کھاتے ہیں، فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، جنک فوڈ کھاتے ہیں، تو اس کے اندر جو گھی آئل وہ استعمال کرتے ہیں وہ سیچوریٹڈ ہوتا ہے، یعنی پائم آئل ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. وہ اس سیچوریٹڈ فیٹ جب ہم کھاتے ہیں تو وہ فیٹی لیور کا باعث بنتا ہے. اگر یہی چیز ہم گھر میں پکاتے ہیں، اولیو آئل کے بارے میں کہا جاتا ہے، لیکن اولیو آئل جو ہے اس کو پکانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کو کچا استعمال کرنا چاہیے، اس کو تڑکا نہیں لگانا چاہیے، اس کو گرم نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اس کی برننگ کیپیسٹی کم ہے. دیسی بھی استعمال کر لیں، مکھن استعمال کر لیں، سرسوں کا تیل استعمال کر لیں. سرسوں کا تیل ہمارے لیے بہت ہی بینیفٹ رکھتا ہے، اس کو استعمال کر لیں. یہ مونو انسیچوریٹڈ فیٹ ہوتی ہے، یہ نقصان نہیں دیتی. آپ پروٹین کو اگر لیتے ہیں، یہ بھی ایک غلطی ہوتی ہے، یا میں آپ کی تصحیح کر دوں. اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں یار ہم پروٹین بھی لے رہے ہیں لیکن فیٹی لیور ہماری جان نہیں چھوڑ رہا، یا فیٹی لیور ہمارے اور لوگوں کو بھی ہو رہا ہے، وہ بھی پروٹین ہی لے رہے ہیں، سیچوریٹڈ فیٹ چھوڑی ہوئی ہے، فلاں چیز ہم نے چھوڑی ہوئی ہے، شوگر بھی چھوڑی ہوئی ہے. لیکن نہیں، یہاں غلطی یہ ہوتی ہے کہ سیچوریٹڈ فیٹ جو استعمال کی جاتی ہے وہ اس کے اندر استعمال ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پروٹین بھی ناکارہ ہو جاتی ہے، وہ پروٹین بھی کام نہیں کرتی. جس نے وہ ریپلیس کرنا ہوتا ہے اس کو، شوگر کو لیکٹوز، فریکٹوز، سکروز جو ہیں، جو گلوکوز کی شکل اختیار کرتے ہیں، ان کی جگہ لینی ہوتی ہے اس نے. اور جب یہ خود بخود ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر اس نے کیا ریپلیس کرنا ہے، یا کیا اس نے فیٹی لیور کو ٹھیک کرنا ہے. آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ نے پروٹین بھی لینی ہے تو اس چیز کو خیال رکھنا ہے، سیچوریٹڈ فیٹ جو ہے اس سے آپ نے بچنا ہے. وہ آپ نہیں لیں گے، آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کا فیٹی لیور بھی ٹھیک ہو جائے گا. آپ سلاد زیادہ استعمال کریں، پانی کا زیادہ استعمال کریں، اپنی ایکسرسائز واک صبح شام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا 25% جو کھانا ہے وہ کام کریں. صبح 60% کھانا کھائیں، دوپہر کو 30% کھانا کھائیں، اور دوپہر شام کو 10% کھانا کھائیں. اس طرح روٹین آپ نے بنانی ہے. ہماری روٹین کیا ہے؟ صبح ہلکا پھلکا ناشتہ کر لیا، دوپہر کو دبا کے کھا لیا، اور شام کو اس سے بھی زیادہ دبا کے کھا لیا. یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.